میرے ماننے والے میرے چاہنے والے سنو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، ایمان ہی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، ایمان ہی کیا ہے؟ محبت ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں میری محبت ہے وہی اہل ایمان ہے، جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا اے بابو چپ رہو چپ رہو، سمجھ گئے؟ تو اب محبت کا اظہار کریں گے کیسے؟ اس کے چند طریقے ہیں۔ عید میلاد مصطفیٰ آتا ہے، 12ویں تاریخ آتی ہے تو ہم جلوس نکالتے ہیں، جلوس نکال کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جلسہ ہوتا ہے، میلاد ہوتی ہے تو اس محفل میلاد میں بیٹھ کر کے درود پڑھتے ہیں، یہ بھی محبت کا اظہار ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پڑھا آپ نے 10 درجے بلند ہو گئے، ایک مرتبہ درود پڑھا آپ نے 10 گناہ معاف ہو گئے، ایک مرتبہ درود پڑھا آپ نے 10 درجے بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے احبابو، یہ محبت کا اظہار ہے۔ دوسری بات کیا ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیے میرے مصطفیٰ نے بھی اپنے صحابہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کس انداز سے کیا وہ سنیے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں، ابھی تو خیر بہت زیادہ شاعر ہو گئے، بہت زیادہ شاعر ہو گئے، اس زمانے میں صحابہ کے زمانے میں حضور کے حیات طیبہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حسان، کیا ہے نام؟ حضرت حسان۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شاعر تھے، شاعر۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ وہ کیا تھے؟ شاعر تھے۔ تو میرے مصطفیٰ نے مچل کر کے فرمایا حسان سبھی لوگ تو میری تعریف کرتے ہیں، تو بھی میری تعریف کے نغمے گنگناؤ، تو بھی میری تعریف کے نعت شریف پڑھو۔ تو حضرت حسان مچل اٹھے۔ سبحان اللہ سے حضرت حسان مچل اٹھتے ہیں اور مچل کر کے انہوں نے اشعار فرمایا۔ اور میرے مصطفیٰ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ نے یہ کیا کہ حضرت حسان جب کھڑے ہوئے نا نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کے جسم اطہر پر ایک چادر رکھی تھی، ہمیشہ چادر رکھی، اور سرکار کی مہر نبوت اس چادر سے چھپی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مہر نبوت سمجھ رہے ہیں؟ سرکار کے آخری نبی ہونے کا ایک مہر اللہ نے دیا تھا، جو سرکار کے اس پچھلے والے حصہ میں انڈے کی، کبوتر کے انڈے کی مثل، کبوتر کے انڈے کی شکل میں ابھرا ہوا گوشت تھا، سمجھ گئے؟ وہی مہر نبوت کا۔ تو سرکار اپنی چادر اوڑھے رہتے تھے اور اوڑھ کر کے اس مہر نبوت کو چھپائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے جب فرمایا حسان میری تعریف کرو نا، میری تعریف کرو نا، تو حضرت حسان کھڑے ہو گئے۔ توجہ سے سنیے گا، حضرت حسان کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو۔ کس لیے کھڑے ہوئے؟ نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے۔ کس لیے کھڑے ہوئے؟ بولیے نا، نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے۔ کس لیے کھڑے ہوئے؟ نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو میرے آقا نے چادر تطہیر کو اتارا اور اس کی جگہ پر بچھا دیا، کہا حسان اس چادر پر، جس چادر میں لپٹا ہوا تیرا نبی تھا، جس چادر میں جو چادر تیرے نبی کے چہرے پر تھی، وہ چادر تم اس چادر پر سوا کھڑے ہو کر کے نعت مصطفیٰ گنگناؤ، تم نعت مصطفیٰ گنگناتے جاؤ گے، تیرا نبی نعت مصطفیٰ سنتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اب حضرت حسان کا دیکھیے دماغ پلٹا، اللہ اکبر، وہ چادر تطہیر، جس چادر تطہیر میں، جو چادر تطہیر میدان محشر میں اگر ایک چادر اپنے تمام امتیوں کے لیے، صرف ایک چادر کافی ہوگی بخشوانے کے لیے، بھلا وہ چادر میرے مصطفیٰ نے میری تعظیم و تقریب کے لیے بکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ چادر چادر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد تہ لگایا، اور تہ لگا کر کے چوما، آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکنے لگے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسان رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بھلا حسان کی یہ مجال کہ آپ کی چادر تطہیر پر کھڑے ہو کر کے نعت مصطفیٰ گنگنائے، میری کیا مجال ہے، میری کیا طاقت ہے، میری کیا ہمت ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نعت مصطفیٰ پڑھوں گا، میں آپ کی نعت پڑھوں گا، ایسے ہی کھڑا ہو کر کے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ سبق کیا ملا، درس کیا ملا، نتیجہ کیا نکلا؟ ماں حسن کیا ہوا؟ ماں حسن یہ نکلا کہ اللہ اکبر، نعت مصطفیٰ میں پڑھنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے اس کا انتظام و انسلام کیا ہے۔ گوپال پور کے مسلمانوں، سنی غیور مسلمانوں، آپ نے بھی یہ اسٹیج بنایا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ نے بھی آج شامیانہ لگایا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ نے بھی شورا کو بلایا ہے، نبی کی سنت ہے۔ آپ نے بھی عالم علماء کو بلایا ہے، نبی کی سنت ہے۔ اور جو نبی کی سنت کو ادا کرے وہی نبی والا۔ کیوں اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ حبیب یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، اور مکین و مکان تمہارے لیے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، اور مکین و مکان تمہارے لیے، اور چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے تو جہاں تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ حبیب یا رسول اللہ، دہن میں زباں، بولیے نا، دہن میں زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے تھے وہاں تمہارے لیے۔ حبیب یا رسول اللہ، فرشتے خزم، رسول حشم، تمام امم، غلام قلم، وجود و عدم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے۔ اور حبیب یا رسول اللہ، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ حبیب یا رسول اللہ، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمت میں سکہ روا تمہارے لیے۔ حبیب یا رسول اللہ، صبا وہ چلی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حبیب یا رسول اللہ، صبا وہ چلی کہ باغ بھرے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھرے، کہ لبا کے ترے، ثنا میں کھلے، رضا کی زبان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں جانتے ہیں؟ ارے نعت مصطفیٰ ہی تو ہماری مقدر میں ہے، نعت مصطفیٰ تو ہی ہماری تقدیر میں ہے، نعت مصطفیٰ ہی تو ہمارے جسم کی نس میں سرایت کیا ہوا ہے، نعت مصطفیٰ ہی تو ہمارے پلٹ کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، نعت مصطفیٰ ہی تو ہماری زبان ہے، نعت مصطفیٰ ہی تو ہمارے جسم کی جان ہے۔ اس لیے کہ تجھے جانا، تجھے پہچانا، نہ رکھا گائیڈ سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان۔ اور حبیب یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جتنا ہوتا ہی چھپا کرتے کرو درود۔ اور ہم نبی کی تعریف کیوں کرتے جانتے ہیں؟ ہم نبی کی تعریف کیوں کرتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اس لیے کرتے ہیں کہ حبیب یا رسول اللہ چمک والے، حبیب یا رسول اللہ
حبیب یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی چمک تجھ سے پاتے ہیں. ہم کیوں نبی کی تعریف کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب برستا نہیں دیکھ کر بدوں پر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت, برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اسی لیے ہم تعریف کرتے ہیں. حضرات موڈ بنائیے, ذہن بنائیے. میں تھوڑی آپ کو سرکار کے نغمے سناتا ہوں. اللہ اکبر اللہ. تو میرے مصطفیٰ نے جب حضرت حسان بن ثابت کا اشعار سنا تو سرکار مچل گئے. کہیے سبحان اللہ. سرکار مچل گئے. اپنی تعریف سرکار کہتے ہیں اپنی تعریف, میری تعریف سناؤ. اچھا یہ بتائیے کوئی اگر اپنی تعریف کروا بھی, آج ہم اگر اپنی تعریف کروانا چاہیں مولانا نثار صاحب سے تو ہماری بیوقوفی ہوگی نا, نہیں ہوگی بیوقوفی. ہم اپنی تعریف کراویں آپ سے تو ہماری تو بیوقوفی ہوگی. لیکن سنو میرے دوستوں, نبی نے اپنی تعریف کیوں کروایا؟ کیوں کروایا؟ جبکہ دنیا کا اصول یہ ہے کوئی کتنوں بڑا پالیسٹر کیوں نہ ہو, جج کیوں نہ ہو, پرائم منسٹر کیوں نہ ہو, عالم کیوں نہ ہو, فقیہ کیوں نہ ہو, محدث کیوں نہ ہو, مفسر کیوں نہ ہو, مجتہد کیوں نہ ہو, مجدد کیوں نہ ہو, کوئی اپنی تعریف دوسروں سے نہیں کرواتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے تعریف کروایا. اس لیے تعریف کروایا, اے دنیا والوں سنو, یہ دنیا والوں کا ہے کہ جو اپنی تعریف نہیں کرائے گا. میں اپنی تعریف اس لیے کرواتا ہوں کہ میری تعریف سے تمہارے دل کا سیرہ نماز سے منور و مجلہ مصفا ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری تعریف تم کرو, بلکہ اس لیے میں کرواتا ہوں کہ میری تعریف سے تمہاری نجات, میری تعریف سے تمہاری نجات مل جائے, تمہاری آتمان آخرت سنور جائے, تمہاری وہ دنیا سنور جائے, تمہاری یہ دنیا سنور جائے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیے توجہ دیجیے. حضرت اللہ کے رسول نے جب نعت مصطفیٰ سنانا, نعت شریف سنانا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جو چادر تھی جسے لپیٹ کر کے حضرت حسان نے سرکار کے حوالے کیا تھا, تو آپ نے وہ چادر حضرت حسان کو عطا کر دیا. سبحان اللہ. ہم رہتے نا تو اس چادر کی آپ رہتے, کوئی دنیا والا ہوتا تو کچھ توجہ نہیں دیتے. دنیا دار اگر کوئی ہوتا نا, ہم چادر دیا آپ کو تو میری چادر کی طرف کوئی تاکنے والا نہیں ہوتا, جھانکنے والا نہیں ہوتا. مولانا دیا ہے. لیکن سنیے, وہ کسی اور نے چادر نہیں دیا ہے بلکہ اللہ کے رسول نے دیا ہے. اب وہ چادر جو نبی کے جسم کو ڈھانکے ہوئی تھی چادر, اللہ اکبر, وہ چادر جو کل میدان محشر میں ساری امت سمٹ کر کے ایک ہی چادر میں آ جائے, وہ چادر میرے مصطفیٰ نے حضرت حسان کو دیا. حضرت حسان نے اپنی قسمت کا ستارہ چمک گیا. کہا لوگوں اپنے بیٹے کو وصیت کیا دو, میرے بیٹے مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کفن نہ دینا, اس لیے کہ مجھے نبی کی بارگاہ سے ملا ہے اور نبی کے جسم اطہر سے اترا ہوا ملا ہے. مجھے امید ہے کہ اس چادر کی وجہ سے میری بخشش. حضرات پتہ کیا چلا کہ شورا حضرات نذرانے دینا, شورا حضرات جھوٹ دینا اسی حدیث پاک سے ثابت ہے. میرے مصطفیٰ جانتے تھے ایک ایسا زمانہ آئے گا, ایک ایسا وقت آئے گا, ایک ایسا دور آئے گا جس دور میں شورا لوگ میری تعریف کریں گے اور اسے اگر کچھ نہ ملا تو اس کا
جو اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل سکتا ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے یہ عطا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا, اپنے ماننے والے کو بتا دیا, چاہنے والے کو بتا دیا, اہل ثروت کو بتا دیا, اہل دولت کو بتا دیا. اے دولت مندو, اے ثروت والوں, یاد رکھنا جب میری تعریف ہو تمہارے سامنے تو تم اپنے جیب خاص سے ان شعراء کو دے دینا. یہ دینا تمہارا نبی کے سنت کی ادائیگی ہوگی. تم دو گے ادھر سے, مدینے والے تمہارے حق میں دعا کریں گے, تمہارے مال میں کمی نہ ہوگی بلکہ اضافہ. کیوں؟ اس لیے نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضرات کرام, یہ تو میری تقریر کا ابھی شروعات ہے, ابھی تک آواز نہیں کھلی ہے, اس لیے دعا آپ کرتے رہیں دل میں. ذرا موڈ بنائیں درود پاک. اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کرام, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف, جیسا کہ مولانا نثار صاحب نے آپ کو بتایا, 12 ربیع النور شریف 20 انگریزی سال میں بتا رہا ہوں, 20 اپریل سن 571 عیسوی. ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2025 عیسوی چل رہا ہے نا. میرے آقا کب تشریف لائے؟ 20 اپریل 571 عیسوی میں بروز تو صبح تشریف لائے. تاریخ یاد رہے گا نا, تاریخ یاد رہے گی آپ کو؟ 20 اپریل 571 عیسوی. سمجھ گئے آپ؟ سمجھے؟ تشریف لائے. حضرات, آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے, میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ایک نبی نہیں, 2 نبی نہیں, بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے, دنیا میں تشریف لائے. لیکن آپ تاریخ کا اوراق پڑھتے ہیں, تاریخ سے اگر آپ کو ذرا سا بھی دلچسپی ہے تو آپ تاریخ کھول کر کے دیکھیں. میں جو جملہ بول رہا ہوں اس جملے کو آپ لوگوں بھی توجہ. 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے میرے مصطفیٰ سے پہلے. لیکن جانتے ہیں وہ انبیاء کرام جس دور میں تشریف لائے نا, اس زمانے کے لوگ مہذب, علم والے, محبت والے لوگوں کے بیچ تشریف لائے. اس جملے کو یاد رکھیے گا, محبت والے, مہذب انسان, علم والے, نیک لوگوں کے بیچ تشریف لائے. کون؟ 1,24,000 انبیاء کرام. لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں ایسے لوگوں کے بیچ تشریف لائے, ایسے لوگوں کے بیچ تشریف لائے جو کفر و شرک, جہالت اور ضلالت کے گنگور کھٹے میں پھنسے ہوئے تھے, جو غیر مہذب, نافرمانی و عصیان کے پتلے بنے ہوئے تھے, اپنی گناہوں پر ناز کرنے والے, بیٹیوں کو زندہ ترکور کر دینے والے, بتوں کا پوجا کرنے والے, ضدی ہٹ دھرم, حواس باختہ لوگوں کے بیچ میرے آقا تشریف لائے. یعنی اندھے شیشوں کے بیچ میرے آقا تشریف لاتے. سمجھ گئے؟ ان لوگوں کے بیچ, ایسے ظلم شعار لوگوں کے بیچ میرے آقا آئے. توجہ ادھر, ایسے ظلم شعار لوگوں کے بیچ, ایسے ظالم و جابر انسانوں کے بیچ, ایسے دور میں میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں اور لائے. توجہ, لائے میرے مصطفیٰ تشریف لاتے اور لائے چمکی,
چمکی چمکی، ایسا چمکے، ایسا چمکے، ایسا چمکے کہ تمام لوگوں کو چمکا، تمام لوگوں کو چمکا کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، کس طرح چمکایا، کس طرح چمکایا، پوری توجہ، کس طرح چمکایا؟ جو شرابی تھے نا، جو شرابی تھے نا وہ صحابی بن گئے، جو شرابی تھے نا صحابی بن گئے، جو راہزن تھے نا راہبر بن گئے، جو بد کردار تھے نا وہ نیکوکار بن گئے، جو خطا کار تھے نا وہ نیکوکار بن گئے، جو سیاہکار تھے وہ وفا شعار بن گئے۔ جب میرے مصطفیٰ کی زندگی کی اس پہلو کی طرف بریلی کے تاجدار نے دیکھا، بریلی کے تاجدار کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے اس زندگی کے اس پہلو کی طرف نظر پڑی، مصطفیٰ کی زندگی کے اس پہلو پر بریلی کے تاجدار کی جب نگاہ پڑتی ہے تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں، بریلی کے آقا پکار اٹھے، او لوگوں سنو سنو، او لوگوں سنو سنو، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، جتنے انبیاء اکرام تھے 1,24,000 انبیاء اکرام کہتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حضرات ایسے دور میں میری مصطفیٰ تشریف، اور میں آپ کو بتاؤں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کیا ہوتا ہے۔ چلیے میرے مصطفیٰ سے کی پیدائش سے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا تھا۔ کیا نام تھا؟ یاد رکھیے گا اس نام کو، تبا۔ وہ تبا بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ 1000 عالم علماء کی جماعت کو لیا۔ خوب غور سے سنیے گا، آپ دیکھیے میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ یہ گڑگڑاہٹ کس بات کا رہی ہے؟ درود پاک پڑھ دیجیے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات 1000 سال پہلے یمن سے تبا بادشاہ چلا ہے۔ بہت سے سنیے گا، تاریخ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آج تقریر نہیں کر رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ کہاں سے چلا؟ ملک یمن سے۔ بادشاہ کا نام کیا ہے؟ تبا۔ تبا بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ 1000 عالموں کو لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کون عالم؟ یہودی عالم کو، جو جانکار تھا، اپنی مذہب اپنی دھرم کا گرو تھا، بہت زیادہ جانکار۔ 1000 عالموں کو لیا، 1000 غلاموں کو لیا، 1000 سواری کو لیا، اور کھانے کے سارا ساز و سامان لیا۔ کچھ ہتھیار بھی لے کر کے چلا کہ بعد میں راستے میں پتہ نہیں کس کے ساتھ کب ہو جائے گا، کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ یہ سارا ساز و سامان، کھانے پھرت و نوش کے سارے سامان، اتنے لوگوں کے ساتھ تبا بادشاہ اپنی سلطنت ملک یمن سے نکلا۔ کہا چلو ذرا عرب کا معائنہ کیا جائے، دیکھا جائے۔ بادشاہ تاج شہنشاہی پہنے ہوئے، پورے زرد پگ میں ملبوس شاہانہ لباس جسم پر، اگر وہ شاہانہ لباس پہن کر کے ابھی اس دور میں نکل جائے تو بچے تو بچے، بوڑھے تو بوڑھے، جوان تو جوان، عورتیں بھی اپنے مان کو چھوڑ کر کے مان کے چھت پر چڑھ گئے۔ حضرات تبا بادشاہ پورے زرق پر اور پورے ساز و سامان کے ساتھ یمن سے نکلا عرب کا سفر کرنے کے لیے۔
1000 आलिमों की जमात है, उस जमात में एक से एक आलिम उलमा है जो अपनी जमात का, अपने धर्म का 1 नंबर गुरु कहलाता था, किताबों का आलिम था। जब चला तमाम जिस रास्ते से गुजर गया, बादशाह जिस रास्ते से गुजरा, जिस गली कूचे से गुजरा, उस गली कूचे में हिजूम पापा, इज़्दिहाम पापा, लेकिन जब मदीने तैयबा की सरहद में दाखिल हुआ तो बादशाह जब अरब की सरजमीन पर अपना कदम रखा, अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख शाहिद है, कोई भी उस बादशाह की तरफ निगाह उठा करके देखने वाला ना मिला, कोई भी उस बादशाह के ज़र्क और बर को देखने वाला ना मिला, कोई भी उस बादशाह की ताज शहंशाही को देखने वाला नहीं। सब अपनी निगाहों को झुका करके, बादशाह उधर से चल रहा है, लोग अपना सर इधर घुमा करके चल रहा है। बादशाह ने देखा, रास्ता में मैं चला था, सारे लोगों ने मेरी ताज़ीम तकरीम किया। बात क्या है कि अरब के खित्ते में मैंने कदम रखा, कोई मेरी तरफ ताकने वाला नहीं, कोई झांकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई मेरी तरफ तवज्जो होने करने वाला नहीं। बात क्या है? आगे बढ़ा, 1000 बादशाह को बुलाया, 1000 आलिमों की जमात को बुलाया, मशवरा लिया बादशाह ने, क्या बात है? जब यमन से चला था मैं, सारे लोगों का इज़्दिहाम था, जम्मे कबीर था, उस जम्मे कबीर के बीच मेरी काफिला चला, सरजमीने मक्का में कदम रखा, कोई मेरी तरफ ताकने वाला नहीं, कोई झांकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बात क्या है? उन आलिमों ने जवाब दिया, बात यह है कि इस मक्का के अंदर एक खाने काबा अल्लाह का घर है और लोग उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। भला आपके कि ज़र्क पर की तरफ देखने क्यों ये लोग देखें, आपके ताज शहंशाही की तरफ क्यों ये लोग माइल हो? ये जितने लोग हैं यहाँ के, सब खाने काबा की तरफ माइल होने वाले हैं, सब खाने काबा को देखने वाले हैं, सब उनकी मोहब्बत में संसार है, सब उनकी मोहब्बत में आशकार है, सब उसकी मोहब्बत में के नगमे गा रहे हैं, सब उसकी मोहब्बत के नाते गुनगुना रहे हैं। भला आपकी तरफ क्यों देखे हुए? जानते हैं तो बादशाह ने क्या किया? दिल में सोचा, चलो चलते हैं, खाने काबा पहुंचूंगा, उस मकान को ढा दूंगा, मुनहदिम गिरा दूंगा, तोड़ दूंगा, उलट पुलट कर दूंगा। चला वहां से इरादा लेकर कुछ ही फासला पर जब पहुंचा बादशाह, सुबह बादशाह पेट में दर्द हो गया, इस कदर दर्द कि दर्द से वो बादशाह परेशान हो गया। अब शहर से एक से एक दवा लाई गई, एक से एक टैबलेट लाई गई, लेकिन कोई भी दवा, कोई भी टैबलेट, कोई भी सिरप उसे सूट न किया। बड़े बड़े हुक्मा को उतारा गया, सब हकीमों ने जवाब दे दिया, हमारे बस से बाहर है, बस ये चंद घंटे का मेहमान है, ये रुखसत हो जाएगा। बादशाह ने आलिमों की जमात को बुलाया, कहा मेरे लिए कुछ सोचो, क्या सोचते हो? आलिमों ने एक मीटिंग किया, मीटिंग में पता लगा कि एक अल्लाह का बंदा है जो पहाड़ पर रहता है और उस पहाड़ की गोह में अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। क्यों नहीं हम लोग चले उसके पास और चल करके उससे आरज़ू किया जाए, उसके पास उससे रिक्वेस्ट किया जाए, उसे बुला करके इन्हें दिखाया जाए। जितने आलिम थे सब वहां पहुंचे, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, आरज़ू विनती किया, दरखास्त पेश किया, इल्तिजाए की। वो अल्लाह वाला पहाड़ की गोह से निकलता हुआ बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह के नब्ज पर हाथ रखा। उस अल्लाह के बंदे ने जो ही हाथ रखा, फौरन अपना हाथ अलग कर दिया। कहा बादशाह, तूने अपने दिल के अंदर क्या सोचा है? इस सोच से बाज आ जा।
ورنہ تمہاری زندگی کی مٹی پلید ہونے والی ہے۔ چاپا سوچ کر کے رکھا ہے۔ بادشاہ تھرا گیا، بادشاہ گھبرا گیا۔ بادشاہ نے سوچا تھا کہ میں خانے کعبہ پہنچوں گا، اسے منہدم کر دوں گا۔ بادشاہ نے دل دل میں اس سے توبہ کیا، استغفار پڑھا، تائب ہوا۔ غور سے سنیے گا واقعہ کو۔ توبہ کیا، پیٹ کی درد ختم، بیماری ختم، سارا جسم کی جو بھی بیماریاں تھی سب ختم، ماں ہو گئے۔ بادشاہ چنگا ہو کر کے وہاں سے چلا، وہاں سے پراؤ کو اٹھایا، آگے بڑھا۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ جب میں خانے کعبہ پہنچوں گا نا تو میں 1000 درہم کی چادر خانے کعبہ پہ چڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات جب بادشاہ خانے کعبہ پہنچا تو تبا بادشاہ نے اس زمانے میں سرکار کی آمد سے کتنے سال پہلے، بھول گئے کیا؟ بھول گئے؟ سرکار کی آمد سے 1000 سال پہلے تبا بادشاہ نے 1000 درہم کا چادر منگوایا، اور چادر منگوانے کے بعد خانے کعبہ پر چادر چڑھایا۔ حضرات دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے خانے کعبہ پر چادر نہیں چڑھتی تھی۔ یہ پہلے چادر تبا بادشاہ کی خانے کعبہ پر چڑھی، اور آج تک اس کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور صبح قیامت تک یہ ادائیگی ہوتی رہے گی۔ خانے کعبہ پر چادر چڑھتی رہے۔ بادشاہ وہاں سے چلا، اب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف۔ اس مدینہ طیبہ کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ مدینہ طیبہ کا نام کیا تھا؟ پہلے کیا نام تھا اس کا؟ بولیے نا، یثرب۔ کیا نام تھا؟ یثرب۔ یثرب کا معنی سمجھتے کیا؟ بیماری کی جگہ یا بیماری کا گھر۔ جو بھی آدمی وہاں جاتا نا بیمار پڑ جاتا، جو بھی آدمی وہاں جاتا حیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو، اس لیے اس جگہ کا نام ہی کیا رکھا گیا؟ یثرب۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ وہاں پہنچا، اب اس کا نام منتقل ہو کر کے مدینہ منورہ ہوا۔ کیوں ہوا آگے بتاؤں گا۔ پہلے مدینہ منورہ کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ وہاں پہنچا، جب دیکھا وہاں یہاں کے لوگوں نے بھی میری طرف کوئی توجہ، بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ بادشاہ چل رہا ہے، لوگ ادھر دیکھ رہا ہے، بادشاہ ادھر سے گزر رہا ہے، لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ پھر 1000 عالموں کو بلایا، کہا بات کیا ہے؟ وہاں تو یہ معاملہ تھا، یہاں کیا بات ہے؟ کہا یہاں یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ آیا ہے کہ ایک آخری نبی، اللہ کا آخری نبی آئے گا، اور آنے کے بعد مکہ میں وہ پیدا ہوں گے، مدینہ میں آ کر کے وہاں سے ان کی ہجرت ہوگی، مدینہ طیبہ میں وہ آ کر کے سکونت پذیر رہیں گے، اور قیامت تک مدینہ ہی میں وہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اے بادشاہ، ان 1000 عالموں نے کیا کہا؟ بادشاہ اب میری وہ جگہ مل گئی، میرا تمنا پوری ہو گیا، میری آرزویں بڑھ رہی، اب میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا، آپ کا ساتھ میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ آخری نبی آئیں گے، میں یہی انتظار کروں گا ان کا، اور جب وہ آئیں گے میری ملاقات ان سے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے کب کی بات ہے؟ سرکار کی آمد سے، سرکار کی آمد سے، یہ نا بھائی زور سے بولو، سرکار کی آمد سے 1000 پہلے کی بات چل رہی ہے۔ وہ 1000 عالموں نے کہا میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہی رہوں گا، آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اب میں نے یمن کو چھوڑ دیا، خیر آباد بات کیا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے خزانے سے 1000 مکان یثرب کی دھرتی پر بنایا۔ 1000 مکان، 1000 مکان بنایا، اور اس مکان کو بنا کر کے ان عالموں کو دے دیا کہ اے عالموں کی جماعت، تم سب ایک ایک مکان لے لو،
اور یہی رہو، انتظار کرو مصطفیٰ آئیں گے، انتظار کرو مدینے والے آقا آئیں گے، انتظار کرو اللہ کا آخری نبی آئیں گے، انتظار کرو اللہ کے محبوب آئیں گے، انتظار کرو نبیوں کے نبی آئیں گے، انتظار کرو خاتم پیغمبر آئیں گے۔ حضرات ایک عالیشان مکان بادشاہ نے پھر بنایا، اب بنانے کے بعد کیا کیا؟ ایک شاندار محل بنایا، اور محل بنانے کے بعد کہا لوگوں میں یہ مکان جو بنایا ہوں، اس مکان میں میں صرف اللہ کی رسول کے لیے یہ مکان بنایا ہوں۔ توجہ ہے ادھر توجہ، یہ جو مکان میں بنایا ہوں صرف اللہ کے رسول کے لیے۔ کس کے لیے بنایا؟ اللہ کے رسول کے لیے مکان بنایا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک آدمی کے حوالے کیا مکان، اس مکان میں تم اس مکان کی دیکھ بھال تم کرو گے، اور تبا بادشاہ نے سرکار کی آمد سے چھوڑی، سرکار کی آمد سے 1000 سال پہلے تبا بادشاہ نے چمڑے پر ایک خط لکھا، اور خط کا مضمون کیا تھا؟ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے میں نے مکان یہ بنایا ہے۔ مصطفیٰ جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لائیں گے تو اس حقیر سراپا تقصیر بادشاہ کے بنائے ہوئے مکان میں رہیں گے۔ سرکار میں نے آپ کی محبت میں یہ مکان بنایا ہے۔ بادشاہ نے خط لکھ کر کے چمڑے پر خط لکھ کر کے، یا ایک روایت میں آتا ہے پتھر پر خط لکھ کر کے اس انسان اس عالم کو دے دیا، کہا تیرے پاس یہ خط رہے گا، اور تم جب مر جاؤ گے اپنے بیٹے کو دے دینا، وہ مر اسے وصیت کر دینا، وہ مر جائے وہ اپنے بیٹے کو دے دے، یہاں تک کہ نسلن بعد نسلین، کرنن بعد کرنین، زمرن بعد زمرین منتقل ہوتا ہوا میرے مصطفیٰ کریم کی خدمت میں یہ خط پہنچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہاں پہنچ جائے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یہ لیٹر میرا پہنچ جائے۔ اللہ، اب کیا ہوا حضرات؟ زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، دن کٹتا گیا، اب اس واقعہ کو ہی پڑھتے میرے مصطفیٰ کہاں تشریف لائے؟ مکہ میں، مکہ میں تشریف لائے۔ پیدائش کب ہو رہی ہے؟ 20 اپریل 571 عیسوی، مکہ معظمہ کے بغل میں ایک مکان ہے، اس میں حضرات کتنی سالہ زندگی آپ نے گزارا؟ 53 سالہ زندگی ابھی آپ کے سامنے مولانا نثار احمد صاحب نے آپ کو کتنی سالہ زندگی گزاری؟ 53 سالہ۔ اور جب 54 سالہ زندگی ہوئی، آیت مقدسہ ہجرت کی نازل ہوئی، محبوب مکہ چھوڑ دو، مدینہ چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، دشمن زیادہ ہو گئے، تمہارے جان کے درپے ہیں سب، تمہاری خون کے پیاسے ہے، تمہاری پریشانیوں، تمہاری مصیبتوں کے کھاہا ہے۔ میرے محبوب مکہ چھوڑو، مدینہ جاؤ، مدینہ میں تمہارے عشاق رہتے ہیں، مدینہ میں عشاق ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں تم پہنچو۔ حضرات آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آنے کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، اے ابو بکر جانتے ہو آیت ہجرت نازل ہو گئی ہے، مجھے یہاں سے چلنا ہے، مدینہ منورہ کوچ کر جانا ہے، اور سنو ساتھ میں کوئی نہیں رہے گا، صرف تم اور میں رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ کر لیا، اور میرے مصطفیٰ نے مولا علی سے ارشاد فرمایا، یا علی آج رات یہ میرا بستر ہے، یہ میری چادر ہے، میری بستر پر سو جاؤ، میری بستر پر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لینا، اور صبح ہوتے ہی
فلاں کی امانت دے دینا، یہ امانت فلاں کی ہے اسے دے دینا، یہ امانت فلاں کی ہے اسے دے دینا، یہ امانت فلاں کی ہے اسے دے دینا۔ میرے مصطفیٰ کریم وہاں گھر سے نکلے، ادھر حال کیا تھا، دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ تھی، خفیہ میٹنگ کی، کس کی؟ کفار و مشرکین کی، دشمنوں کی، کس کی؟ ظالموں کی میٹنگ تھی دارالندوہ میں۔ میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوا کہ سارے قبیلے کے لوگ آؤ، اور آنے کے بعد ہاتھ میں تلوار لیے رہو، ہاتھ میں تلوار، ننگی تلوار ہو، مصطفیٰ کے گھر میں ایک بار یہ حملہ کریں گے، گھسیں گے اور سرکار کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ نہ مصطفیٰ رہیں گے، نہ اسلام پھیلے گا، نہ مصطفیٰ رہیں گے، نہ یہ اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اس لیے آج ہی ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مختصر میں کہتا ہوا ذہن کو دوڑاتے ہوئے میں آپ کے وہاں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ سارے قبیلہ والوں نے، سارے گستاخوں نے، سارے دشمنوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ گھرنے کے بعد سارے لوگ تلوار تھامے ہوئے کھڑے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، تاریخ شاہد ہے، تاریخ پڑھی۔ میرے مصطفیٰ نے ایک مٹھی خاک لیا، خاک سمجھتے ہیں مٹی لیا، اس پر دم کیا، دم کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے پھینک دیا، اور جس کے سر پر پہنچا نہ کھا، مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکا، نہیں دیکھ سکا، میرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، سنیو تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ میلاد میں آتے ہیں، اگر آتے ہیں تو میں کہاں دیکھتا ہوں، تو میں اس کو چھپا مچل کر کے دیکھتا، کہتا ہوں شاید اس میں سے خاک کا کچھ اثر تیرے سر پر بھی پڑ گیا ہے جو تم نے نظر نہیں، ورنہ تو حال تو یہ ہے میرے مصطفیٰ آتے اہل نظر دیکھتے ہیں۔ حضرات سب کی آنکھیں اندھی، میرے مصطفیٰ چور دروازے سے نہیں، مین دروازے سے نکل گئے، کسی نے دیکھا نہیں، پتہ کیا چلا؟ میرے یہیں سے سبق لینا چاہیے بد مذہبوں کو۔ میرے مصطفیٰ کا دو روح ہے، ایک روح ہے بشریت، دوسرا روح ہے نورانیت۔ یہ جو مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلے تو بشریت کی حالت میں نہیں بلکہ نورانیت کی حالت میں نکلے ہیں۔ اور جب انسان بشریت سے مابرا ہو کر کے نورانیت کا لباس پہن لے تو بشر کی آنکھ کے اندر طاقت نہیں رہتی ہے کہ نہیں؟ حضرات میرے مصطفیٰ وہاں سے ابو بکر ساتھ میں، اور یہ بھی ہے پتہ چلا میرے مصطفیٰ کی نگاہ جس پر پڑ جائے وہ بھی نور علی نور۔ ابو بکر ساتھ میں، ابو بکر نہیں، دونوں نکل گئے، دونوں کو میں سے کسی کو نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ وہاں سے نکل گئے۔ اب جب میرے مصطفیٰ گھر سے نکلے، حضرت علی کہاں ہے؟ گھر کے اندر، مصطفیٰ کے گھر کے اندر چاندہ تو تان کر کے مولا علی سوئے ہوئے، سبحان اللہ کا ذکر، سوئے ہوئے ہیں۔ ظالموں نے ان کے گھر کا جو محاصرہ کیا ہوا تھا، ایک بار یہ گھر کے اندر داخل ہو، حکم ہوتا ہے، سردار نے حکم دیا بس تلوار چلا دو۔ کسی نے کہا نہ، یہ عرب کی بہادری کے خلاف ہوگا کہ مقتول جس کو ہم قتل کریں اس کا چہرہ نہ دیکھیں، ذرا چادر کو کھسکاؤ اور کھسکا کر کے دیکھو کہ ہے کون۔ جب چادر کو کھسکایا گیا تو نبی کے بجائے، بولیے نبی کے بجائے علی کا چہرہ نظر۔ اب سارے کفار و مشرکین کے پاؤں کے نیچے، تلبے کے نیچے بھی زمین کھسک رہی۔ اب علی کو قتل کر کے کون ابو طالب سے جنگ مولے، سارے لوگوں نے تلوار کو میان میں رکھا، الٹی قدم گھر سے واپس۔ صبح سویرا ہوا، مولا علی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سب کا کہ امانت سب کے حوالے کر کے مصطفیٰ کے پیچھے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا علی مصطفیٰ کے بستر پر سوئے تھے، مصطفیٰ کی چادر تان کر کے سوئے ہوئے تھے، تجھے نیند آئی کہ نہیں آئی؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں لوگوں آج قسم ہے رب ذوالجلال کی،
कसम है रब काबा की, आज पूरी रात अली सोया है। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा, पूछने वालों ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि तुम पूरी रात सोओगे? अरे जिस इंसान को मालूम हो, यकीन हो, मालूम नहीं यकीन हो कि इस चादर पर के नीचे सोने वाला, बिस्तर पर सोने वाले इंसान का आज रात कत्ल हो जाएगा, भला उसे नींद आएगी? तो हजरत अली का जवाब सुनिए। अल्लाह जवाब देते हैं, इधर तवज्जो, जवाब देते हैं हजरत अली, ये लोगों, मौत पर हक है, मौत अगर आनी होगी तो आकर के रहेगी। 1 मिनट न कम, 1 मिनट न ज्यादा वक्त पर मौत आएगी। लेकिन उस मौत का क्या कहना कि जो मौत बिस्तरे नबी पर, चादरे नबी के नीचे जो मौत आ जाए, वो मौत का क्या कहना? अल्लाह। और लोगों, हजरत अली का दूसरा जवाब सुनो। हजरत अली कहते हैं, लोगों उस मौत का क्या कहना, उस मौत का क्या कहना जो मौत बिस्तरी नबी पर आई। सुनो, जब मुस्तफा ने मुझे ये कहा कि अली सुबह होते ही ये अमानत फलां को दे देना, ये अमानत फलां को दे देना। हजरत अली कहते, मेरा अकीदा है अगर अली की मौत भी उस रात होती तो इस्राइल अलैहिस्सलाम के अंदर, अगर मेरी मौत उस रात होती तो इस्राइल के अंदर हिम्मत न थी कि अली की रूह कब्ज कर ले। क्यों? इसलिए जब मुस्तफा ये कह दिए कि सुबह होते ही ये अमानत फलां को दे देना, ये अमानत फलां को दे देना, ये अमानत फलां को दे देना, तो मुझे यकीन हो गया कि सुबह तक मुझे मौत ना आएगी। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने मेरी जिंदगी की गारंटी पेश कर दी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप चलिए आगे बढ़िए। जब बात समझ गए तो आगे बढ़िए। साथ में कौन है? मुस्तफा सफर कर रहे हैं। सफर कर रहे हैं कहां से? मक्का से मदीना जाने का, मदीना जाने का सफर कर रहे हैं। रास्ते में क्या हुआ कई रोज तक गाड़े हिरा में रहे, वो बात मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ, उससे आगे मैं बढ़ रहा हूँ। मुस्तफा वहां से निकली, मक्का से निकल करके मदीना की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह। इधर मदीना वालों को मालूम हो गया, मदीना वालों को मालूम हो गया कि मुस्तफा मक्का से चल चुके हैं। सुभान अल्लाह कह दीजिए। मुस्तफा मक्का से चल चुके हैं, अब मेरे दियार में तशरीफ ला रहे हैं। अब मदीना के जो शाकिर मुस्तफा थे, हर रोज जब से ये खबर मिली उन्हें, हर रोज अपने अपने घरों को छोड़ देते। सुबह सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग अपने अपने घर को छोड़ देते और मकाम सनियात के पास, जो मदीने तैयबा से आगे थे, एक टीला था, उस टीला का नाम सनियात था। उस टीले के पास आते और आकर के इंतजार करते, टकटकी बांध करके मेरे मुस्तफा को देखते, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। नहीं आए, शाम होती, वो लोग लौट जाते अपने घर। फिर सुबह होता, फिर सुबह आती और आने के बाद टकटकी बांध करके देख रहे, अब आ रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मुस्तफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? मुस्तफा आ रहे हैं। नहीं देखा, शाम हुई, चल सुबह हुआ, फिर आ गया। इस तरीके से सुबह शाम का ये मामूल बना रहा कई रोज तक। आखिरकार मदीना के उस शाकिर मुस्तफा का किस्मत का सितारा जगमगाया। एक दिन देखते क्या है, अल्लाह, वादी सनियात में सब दो सवारी मक्का मुअज्जमा के रास्ते से आ रहे हैं। दो सवारी आ रहे हैं, आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक की सवारी। सुभान अल्लाह।
آگے کس کی سواری؟ ابو بکر صدیق کی سواری. میں ایسا بیان کر رہا ہوں کہ آپ مصطفیٰ کو اپنے دل میں رکھیں. اب پھر دیکھیے آپ کو مزہ آئے گا. مصطفیٰ کی سواری پیچھے، ابو بکر کی سواری آگے. کیوں؟ ابو بکر نے کبھی رسول اللہ سے آگے نہیں پڑھا، آج پڑھے. کیوں؟ اس لیے پڑھے کہ اگر کوئی آگے سے میرے مصطفیٰ پر وار کرے گا تو ابو بکر اس کا جواب دے گا. اس نیت سے ابو بکر کی سواری آگے، مصطفیٰ کی سواری پیچھے. لیکن پیچھے بھی مڑ کر کے دیکھ رہے، پیچھے بھی دیکھ رہے کہ کوئی میرے مصطفیٰ کا دشمن تو نہیں آ رہا ہے. اللہ اب وادی سنیات میں سارے عشاق مصطفیٰ جمع، دو سواریاں آ رہی ہے. آگے سواری ابو بکر کی، پیچھے سواری اللہ کے رسول کی. جب دیکھا دونوں سواری کو، کسی کی نگاہ نہ پہنچی، کسی کی نگاہ نہ پہنچی، کسی کی نگاہ نہ پہنچی. آخر میں ایک جو بوڑھا تھا، جس کی جسم کا چمڑا بھی چھٹ چکا، جس کی آنکھ کی بینائی تو ختم نہ ہوئی تھی لیکن آنکھ کے پھپھوٹی لٹک چکی تھی، چہرہ جھل گیا تھا. اس بوڑھے نے کہا، اور یہ وادی سنیات میں لوگ کیا کرتے تھے؟ نعرہ لگاتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس وقت کا نعرہ یہی تھا، وہ یہ لگاتے تھے. آج کا نعرہ ہمارا کیا ہے؟ رسول کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد، پڑھیے نا، سرکار کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، مجتبیٰ کی آمد مرحبا. اس وقت کا نعرہ کیا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں. بوڑھے بابا نے کہا، تم لوگ صرف نعرے پہ نعرے لگاتے ہو، وہ دیکھو کون آ رہے ہیں، وہ دیکھو کون آ رہے ہیں، وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ دیکھو. یہ جب بوڑھے بابا کی انگلی اٹھی نا، تو یہ بوڑھے بابا کی انگلی کدھر اٹھ گئی؟ ابو بکر صدیق کی طرف، ابو بکر صدیق کی طرف. اور ادھر ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں. لوگوں کی نگاہ، لوگوں کی انگلیاں میری طرف رکھ رہی ہیں. مدینے کے عشاق مصطفیٰ کی انگلیاں میری طرف اٹھ رہی ہیں. پٹ سے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی سواری کا اونٹنی کی لگام کو موڑا، پیچھے کھینچا، اور کھینچنے کے بعد سواری کو پیچھے لے گئے. سبحان اللہ، پیچھے لے گئے. اور پیچھے لے جانے کے بعد پھر بائیں سائڈ، دائیں سائڈ میرے مصطفیٰ کی سواری کی طرف آ گئے. اور ابو بکر صدیق نے کرتا اتارنے کے بعد پراہن کی شکل، اس پراہن کو ہوے پنکھے کی شکل میں اللہ کے رسول کو ہوا دینا شروع کر دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ابو بکر گرمی نہیں لگ رہی ہے، اتنا نہ کرو، گرمی نہیں لگ رہی ہے. ابو بکر صدیق کا جواب سنیے. ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہے، میں مانتا ہوں کہ آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ، مدینے کے عشاق مصطفیٰ کی انگلی میری طرف اٹھ رہی ہے، وہ لوگ مجھے نبی مان رہے ہیں، میں آپ کو پنکھے کی شکل میں ہوا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ انہیں باخبر کروں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے، مدینہ کے عشاق مصطفیٰ کو معلوم ہو جائے، نبی میں نہیں ہوں، نبی تو آپ ہے، میں تو آپ کا غلام ہوں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں. اللہ پیارے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے مسکرا دیا. سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ نے مسکرا دیا. ارشاد فرماتے ہیں، پیارے جو تیری طرف دیکھے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا، جو تیری طرف دیکھے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا. اللہ بہت بڑی بات کر دیا. اللہ کے رسول جو تیری طرف دیکھے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا، اور جو گمراہ آپ کو دیکھ لے گا کامیاب ہو جائے گا، وہ ہدایت پا جائے گا. اللہ. اب میرے مصطفیٰ کی سواری آگے آ گیا، ابو بکر کی سواری پیچھے پیچھے. کہاں چل رہی ہے؟ آواز تو مت دیجیے، آواز بڑھاوا مت. قدر علینا
طلع البدر علینا ما من سنیات البدائی وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. اللہ اکبر. یہ نعرے لگ رہے ہیں. اب جناب والا میرے مصطفیٰ کی سواری کہاں پہنچ گئی؟ مدینہ طیبہ وادی سنیات کے پاس. اب جتنے لوگ تھے مدینہ کے اس شاہ مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کی سواری کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے. چاروں طرف کھڑے ہو گئے. اللہ چاروں طرف کھڑے. اب آواز کھڑی ہے. یہ اس وقت سے کیا کیا؟ آواز کو بند کیا ہوا تھا. ادھر آواز نہیں دیا. کیا تقاضا ہے بھائی؟ پوری تقریر ہو گئی اس کے بعد جو آواز دے رہا ہے تو درود پاک دیکھ رہے ہو میری آواز پھنسی ہوئی ہے تو تم آواز کو بٹھا کر کے تماشا دیکھ رہے ہو. درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب گھرگھراہٹ کو ختم کرو. حضرات سارے مدینہ کے اس شاہ مصطفیٰ نے اللہ کے رسول کی سواری کو گھیر دیا. بڑے بڑے اوسا, بڑے بڑے ارب پتی, بڑے بڑے کھرب پتی, بڑے بڑے لاکھ پتی کھڑے ہیں. سرکار میرے گھر میں تشریف لے چلے. سرکار میرے گھر میں تشریف لے چلے. سرکار میرا گھر خالی ہے, میرا گھر آپ لے لے. سرکار میرا گھر آپ لے لے. اللہ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ غور سے سنیے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں مدینہ کے اس شاہ کے مصطفیٰ, اے مدینہ کے اس شاہ کو میری سواری چھوڑ دے. میری سواری جانتی ہے کہ میرا قیام کہاں. میری سواری جانتی ہے کہ میرا قیام کہاں ہوگا. میری سواری جانتی ہے کہ میں کس گھر میں ٹھہروں گا. سبحان اللہ. اب سنی جنت مسلمانوں, آپ کے ایمان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ایمانداری کے ساتھ میں بتائیں جس سواری پر میرے مصطفیٰ سوار ہو جائے, جس سواری پر میرے مصطفیٰ سوار ہو جائے, وہ سواری جاننے کی بنا میرے محبوب کا قیام کہاں ہوگا. تو کیا ہمارے نبی کو معلوم نہیں ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا؟ نہایت ہی بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے مصطفیٰ کے بارے میں یہ غلط عقیدہ بنائے ہوا ہے کہ مصطفیٰ کو ہو جائے. میرے مصطفیٰ کس گھر میں ٹھہریں گے, میرے مصطفیٰ کا ارادہ کیا ہے, تو بھلا اس نبی کو معلوم نہیں ہے میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے. اسی لیے تو کسا کیا ہی خوب کہا ہے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتی, عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی دیتی. حالات فرماتے ہیں ارے آپ کو یہ کیا تم سے لحا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. جتنے اس شاہ کے مصطفیٰ تھے سبوں نے ان سرکار کی سواری کو چھوڑ دو دیا, الگ ہو گئے. سواری جا رہی ہے اور جس کا مکان آ رہا ہے دل میں دعا کر رہے ہیں, وہ کاش یہ سواری مصطفیٰ کی یہ سواری میرے گھر کے پاس پہنچ جاتی. آگے بڑھا وہ مایوس, آگے گھر والا سوچتا, دعا کرتا, او کاش یہ سواری میرے گھر رک جاتی. وہ اس گھر سے آگے بڑھ جاتا, مایوس ہو جاتا. آگے گھر والا تمنا کرتا کہ او کاش میرے مصطفیٰ کی سواری یہاں رک جاتی. آخر کہیں نہیں رکا تو ایک گھر پہ جا کر کے رکا. اس گھر والے کا نام کیا تھا؟ ابو ایوب انصاری. کیا نام تھا؟ ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر سواری ہوئی. سواری رکی. حضرت ابو ایوب انصاری کا حال یہ تھا کہ ایک ٹائم کھاتے دوسرے ٹائم کھانا کرنا پڑتا.
اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ آج ہم عالم علماء ہوئے ہیں، ہمارا بھی یہ مزاج رہتا ہے کہ ہمارا پتی کے گھر رکے تاکہ ہمیں کچھ خرد و نوش کے اچھے اچھے سامان ملے، ہم کسی پیسے والے کے گھر پر ٹھہرے تاکہ کچھ وظائف اور تحفے تحائف ملے۔ لیکن سنو، میرے مصطفیٰ کا حال یہ تھا کہ آپ دولت مندوں کے گھر کو پسند نہیں کیا ہے، پیسے والوں کے گھر کو پسند نہیں کیا ہے، ارب پتی کے گھر کو پسند نہیں کیا، لاکھ پتی کے گھر کو پسند نہیں کیا۔ میرے مصطفیٰ کی جو خواہش تھی اس خواہش کے مطابق سواری چلتی رہی۔ ایسے انسان کے گھر پر رکی ہے جو انسان ایک ٹائم کھاتا تو دوسرے ٹائم کھاتا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کیا تھا سواری روکی۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سوچ رہے میں مصطفیٰ کی زیارت کیسے کروں، کھانے کے سامان لے اور رونے لگے، آنکھ سے آنسو کی قطرات جاری۔ لوگوں نے کہا، پوچھا، مبارکبادی پیش کیا، ابو ایوب ایک خوش بات ہے، مصطفیٰ کی سواری تمہارے گھر رکی ہے، لیکن ابو ایوب انصاری بول رہے ہیں اللہ اکبر، اتنا ہی میں دیکھا کیا کہ گھر کے اندر تو سامان ہے کھانے کے، بیوی ان کی اہلیہ محترمہ نے سامان کھانے کا سامان بنایا۔ ادھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو ایوب انصاری آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ نیچے والے مکان میں رہیں، اوپر والے مکان میں میں رہوں گا، اوپر والے مکان میں آپ نہ رہیں، نیچے آئے یعنی اوپر والے مکان میں آپ رہیں، نیچے والے مکان میں میں رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ اوپر جائیں، اگر میں اوپر جاؤں گا تو مصطفیٰ آپ نیچے رہیں گے، میں اوپر والے مکان پر رہوں گا، یہ میرے لیے بے عزتی کا، یہ میرے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کے اوپر رہوں، میرا مکان مصطفیٰ کے اوپر رہے، اب مصطفیٰ کا مکان نیچے رہے۔ اس لیے سرکار آپ نیچے نہ رہے، اوپر رہے۔ میرے مصطفیٰ اوپر چلے گئے، نیچے حضرت ابو ایوب انصاری ہے، اللہ چونکہ آپ رسول اوپر گئے، سامان رکھا، ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے، غور سے سنیے گا، آخری جملہ جس جملے پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ایوب لبیک یا رسول اللہ، میرا خطرہ جو 1000 سال پہلے نسرن بعد نسرن، کرنن بعد کرن، زمرن بعد زمرن تم سے وہ تبا بادشاہ کا منتقل ہوتا ہوا تیرے تک پہنچا ہے، وہ خطرہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ نہیں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے ذہن و دماغ میں تھا، فوراً گئے، بکسا کھولا، تالا کھولا، بکسا کھولا، خط کو نکالا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے مصطفیٰ نے پڑھا، اب پڑھ کر کے مچل اٹھتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا تو بادشاہ مجھ پر 1000 سال پہلے ایمان لایا ہے، مولا تو اس کی مغفرت فرما دے، مولا انہیں جنت الفردوس میں آنا زیادہ مقام، وہی مقام، وہی جگہ تھی جہاں میرے مصطفیٰ کا انتظار ابو ایوب انصاری اور ان کی اولادیں ان کے آواز داد کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ خط منتقل ہوتا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا۔ ابو ایوب انصاری سے میرے مصطفیٰ نے اس خط کو دیا، کہ 1000 سال پہلے کا خط ہے، 1000 سال پہلے کا خط ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میرے مصطفیٰ 1000 سال بعد میں تشریف لائے، اور میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ خط لکھنے والا کون ہے نا؟ معلوم ہے خط کس پر لکھا گیا ہے، معلوم ہے خط کا مضمون کیا ہے، معلوم ہے کہ وہ میرے گھر میں رہنے والا کون ہے، ابو ایوب انصاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے مکان میں رہوں گا، میرے مکان میں کون ہے؟ ابو ایوب انصاری ہے۔ جب اللہ کے رسول کی اس ارادے کو
अब इस इरादे को ऊँटनी ने भाप लिया तो ऊँटनी ने मेरे मुस्तफा को अबू अय्यूब अंसारी के घर तक पहुंचा दिया। और आला हज़रत फरमाते हैं और कोई ये गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम बेकर रोता हूँ। हज़रात ये है मेरे मुस्तफ़ा का राज, ये है मेरे मुस्तफ़ा का आलम। अल्लाहु अकबर। जो इनसे करीब होता गया वो बाइज्जत हो गया, जो इनसे दूर हुआ वो ज़लील खार हो गया। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा जिस गली से गुजर गए वो गली चमक गया, वो गली महक गया, वो गली मुअत्तर हो गया, खुशबू से तर हो गया। अल्लाहु अकबर। जिस रास्ते से गुजर गए वो रास्ता मुअत्तर, जिस गली से गुजर गए वो गली मुअत्तर, जिस दुल्हन के सब के बदन पर मेरे मुस्तफा का पसीना लग गया वो दुल्हन मुअत्तर। और उस दुल्हन के बदन से जो बच्चे पैदा हुए 7 नस्ल तक उस बच्चे के जिस्म से मुस्तफा का खुशबू निकला। होते हैं तो जिंदा है अल्लाह, तो जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुटला दे। अल्लाहु अकबर। जान छुटने वाले हजरात जानते हैं मेरे मुस्तफा आज भी जिंदा है, आज भी अपने कब्र आधार में आराम फरमा करके हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, मजमा को देख रहे हैं, अपनी तारीफ और तौसीफ सुन रहे हैं। हजरात गिरामी, अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। यहाँ के मुझे पता चला नौजवानों ने मिल करके इस जलसे को मुनक्किद किया है ना, यही बात है ना, नौजवान मिल करके, यहाँ के नौजवान है ना। अच्छा कौन सा नौजवान है जरा उठेंगे वो, आप सभी मिल करके, तो आप नौजवान में नहीं रहे, आप तो रिटायर करने वाले, हाँ आप तो रिटायरमेंट हो गए। मोदी जी 75 साल में रिटायर कर जाएंगे, आगे मैंने कहा इसी महीना में रिटायर कर गए, उनकी कुर्सी खत्म। आप तो रिटायर कर गए, हम भी रिटायर कर गए, कईम भाई भी रिटायर कर गए, सच्चात भाई भी रिटायर कर गए। नौजवान की बात में सुना 12 बड़े खुशनसीब हैं वो मुसलमान, वो नौजवान, वो गाँव के फर्क जो आपने मुस्तफा करीम की याद में महफिल मिलाद पाक मुनाकिब करते। हजरात जानते हैं क्यों मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात हो, अगर मुझे यकीन है यहाँ के पैसे वाले अगर चाहें ये इससे 100 दर्जा आला से आला चल सकता, क्या जानते हो ऐसे लोग इससे अच्छा चल सकता। लेकिन मैंने मशवरा ये दिया कि आप अगर चाहेंगे जलसा हो जाएगा आला साला जलसा, लेकिन आप ऐसा नहीं करें, सहयोग वहाँ मिलेगा जितना औरों ने पैसा दिया, जितना एक मालदार ने पैसा दिया उसे भी उतना हिस्सा। और दूसरी खूबी क्या है, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं कहता हूँ, जो मेरे मुस्तफा की मजलिस कायम करता है या जो करवाता है, मेरे मुस्तफा उसको जानते हैं, उसे पहचानते हैं, उसके हक में दुआ भी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुस्तफा हमें पहचाने, मुस्तफा हमें देखे, मुस्तफा हमारे लिए बख्शिश की दुआ करे, मुस्तफा हमारे लिए मुसीबत को ख़त्म करने की दुआ करें, तो आप इस मौके पर किसी और मौके पर करें चाहे न करें, लेकिन इस बार रबीउल शरीफ के मौके पर इस महीने में आप ज़रूर जलसा करें, अपने इलाके में, अपने गांव में जलसा करें और मुकर्रिर को बुलाएं, उनसे आप मुस्तफा के बयानात सुने। इंशाअल्लाह आप दिल के नूर मुजल्ला मुस्तफा होगा। मदीने वाले ताजदार आपके लिए दुआ करेंगे, आपको पहचान देंगे, आपके बहुत को पहचानेंगे और वहाँ से खुश होंगे। मेरे मुस्तफा को जो भी किसी तरीके से उनकी आज़मत शान का इजहार किया है, मेरे मुस्तफा उसे पहचानते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों
سرکار کے پہچان والے کا یہی ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس موقع پر جلسہ ضرور کریں۔ الحمدللہ کل میرے گاؤں میں ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا، بہت بھاری جلسہ، جس میں حضرت علامہ مفتی طاہر حسین کلکتہ تشریف لائے، مولانا غلام نبی حسن صاحب تشریف لائے، جس میں مولانا مصطفیٰ رضا تشریف لائے، شاعر میں شاعر اسلام جناب جوہر مظفر پوری وہ بھی تشریف لائے۔ کل انشاءاللہ جلسہ عظیم الشان جلسہ ہوگا، مدرسہ میں نہیں، میرے گاؤں میں نوجوانوں نے کے اندر اتنا جوش پیدا ہو گیا، اتنا جوش آ گیا کہ جلسہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ میں نے بھی مدد کر دیا، دھامے دل میں قدم سکھانے جس طریقے سے وہ لوگوں کو سکھایا کرتے مدد کر دیا۔ انشاءاللہ جلسہ کل کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور ایک اہم جلسہ ہوگا جو میلاد مصطفیٰ کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ آپ سے بھی دعا ہے آپ اس میں شرکت کریں اور نہیں اور اس جلسے کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ آپ کو تعاون الحمدللہ رب العالمین۔